تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہمیں پتا تھا قبر میں اندھیرا ہوگا، تو پھر ہم نے اپنی قبر میں روشنی کا سامان کر دیا، ہماری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، ہماری قبر میں قیامت تک نورانی سویرا ہوگا۔ اے رضا آپ نے کیا اہتمام کیا؟ تو میں نے اپنے دل کے اندر حضور کی یاد کا دیا چلا دیا، حضور کے عشق کا دیپ روشن کر دیا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ کے ابوبکر صدیق اکبر کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے عمر فاروق اعظم کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے عثمان غنی ذوالنورین کا نقش قدم ہے، جہاں آپ کے علی کا نقش قدم ہے، یا رسول اللہ وہی تو صراط مستقیم ہے، وہی تو صراط اللہ ہے، وہی تو صراط حق ہے، وہی تو راہ ایمان و اسلام ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا لہج سکے جو یہ سراغ دیکھ کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے، اور جس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ سے جڑی ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان علی کا عشق بھرا ہے، اور جس کی آنکھوں میں حسنین کریمین کی عقیدت چمک رہی ہے، وہ دنیا میں بھی سیدھی راہ پر رہے گا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور حشر میں بھی اسی کا بیڑا کنارے لگے۔ سبحان اللہ بولیے، پھر بولیے سبحان اللہ۔ اور مزید ہمارے بزرگوں نے اپنی عقیدتوں کا خراج کیسے پیش کیا کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، کیا کہا؟ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، بولیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ میں بھی پچھلے دنوں کراچی میں تھا، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان پاک میں، آپ کی یاد پاک میں، تو میں نے لفظ غوث اعظم کی تکرار کروائی۔ وہ حد نگاہ تک مجمع، وہ کراچی کے وہ جناب پڑھے لکھے لوگ، اور کچھ 100-150 تو علماء بیٹھے ہوں گے وہاں، وہ جناب ہر بندہ اچھل اچھل کے غوث پاک کا نعرہ لگانے لگا۔ ذرا آپ بھی اپنی عقیدت کے ساتھ کیجیے، غوث اعظم، غوث اعظم، واہ واہ مزہ آ گیا، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث پاک فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، کہ جس نے مجھے غوث پاک کہہ کے پکارا، اللہ اس کی ہر مصیبت دور کر دے گا، ہر آفت ڈال دے گا، ہر پریشانی بھگا دے گا۔ بولیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ واہ 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 واہ۔ جہلم کے جہنمی مرزے کو کیا پتا غوث پاک کی شان کیا ہے، اس بدبودار متعفن گٹر کے کیڑے کو کیا پتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مرتبہ و مقام ہے، داتا گنج بخش کی کیا رفعت و مرتبت ہے، یہ تو اہل ایمان جان سکتے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں، داتا صاحب کی شان اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتبہ اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضی اللہ سے لے کر غوث اعظم اور امام اعظم تک یہ سلسلہ نور وہ ہے جسے جماعت کہتے ہیں، اور جس کی بخشش اور مغفرت کی بشارت رسول اللہ کی حدیث جلیلہ میں ہے، جس کے بارے واضح فرمان محمدی ہے کہ جتنے فرقے ہوں گے، جتنی جماعتیں دھڑے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ بس ایک ملت، ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر ہے، جو جنتی ہے۔ صحابہ نے کیا من یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جہاں میرا نقش قدم ہے اور
صحابہ کا نقش قدم ہے، جو وہ تھام لیں گے وہی حق والے ہو۔ یہاں صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، بدرجہ شامل ہیں۔ کون بدبخت ہے جو اہل بیت کو صحابی سے خارج کر سکتا ہے؟ کیا سیدہ بطول پاک حضور کی صحابیہ نہیں ہے؟ حضور کی بیٹی بھی ہے، حضور کی صحابیہ بھی ہے۔ کیا عائشہ صدیقہ حضور کی صحابیہ نہیں ہے؟ حضور کی بیوی پاک بھی ہیں، حضور کی صحابیہ بھی ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا، حضور کے والدین کریمین کا زندہ ہونا، حضور پہ ایمان لانا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضور نے اپنے ابوین کریمین کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ تو کل قیامت کے دن جب حضور کے اصحاب کو اعلیٰ ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اس میں حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ بھی ہوں گے، حضور کی امی پاک سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ بھی ہوں گے۔